اچھا، سوئٹزرلینڈ میں زیورخ جھیل کے پاس ایک گاؤں ہے بولنگن۔ وہاں 1922 میں مشہور ماہر نفسیات کارل یونگ نے ایک خاص قسم کی جگہ بنانی شروع کی۔ جی، وہ کوئی عام چھٹیوں کا گھر نہیں تھا؟ بالکل نہیں، پہلے تو صرف پتھر کا ایک ٹاور تھا، سادہ سا۔ پھر وہ ہندوستان گئے، وہاں دیکھا کہ گھروں میں کیسے مراقبے کے کمرے ہوتے ہیں، تو واپس آ کر انہوں نے اس ٹاور میں ایک ذاتی دفتر بھی جوڑ دیا۔ اور وہ اس جگہ کو لے کر کافی سنجیدہ تھے، مطلب چابی ہمیشہ اپنے پاس رکھتے تھے، کسی کو اجازت نہیں تھی اندر آنے کی۔ ہاں، ایسا کیوں تھا؟ کیا خاص بات تھی اس وقت؟ دیکھیے، وہ ان کے لیے ایک آپ کہہ لیں نازک دور تھا۔ وہ ابھی اپنے استاد سگمنڈ فرائیڈ، ان کے جو طاقتور نظریات تھے، ان سے الگ ہوئے تھے۔ اچھا۔ تو اب انہیں اپنے نئے خیالات کو، جسے وہ اینالیٹیکل سائیکالوجی کہتے تھے، اسے مضبوط کرنا تھا۔ اس کے لیے شدید ذہنی توجہ، گہری سوچ کی ضرورت تھی، اور یہ شہر کے شور شرابے میں تو ممکن نہیں تھا۔ تو بولنگن ٹاور گویا ایک پناہ گاہ نہیں تھی، بلکہ کام کرنے کی جگہ تھی۔ بالکل۔ اپنے سب سے اہم کام کو ممکن بنانے کی جگہ تھی، فرار کی نہیں۔ اور یہی آج ہماری گفتگو کا مرکز ہے، وہ تصور جسے ہمارے ذرائع ڈیپ ورک یعنی گہرا کام کہتے ہیں۔ جی، مطلب وہ کام جو بغیر کسی خلفشار کے پوری توجہ سے کیا جائے، جو آپ کی ذہنی صلاحیتوں کو چیلنج کرے، کچھ نیا، کچھ قیمتی بنائے، آپ کی مہارت کو بہتر کرے، اور جس کی نقل کرنا بھی آسان نہ ہو۔ صحیح۔ آج ہم اسی پر ذرا تفصیل سے بات کریں گے، جو مواد ہمارے پاس ہے۔ ٹھیک ہے۔ تو مقصد کیا ہے آج کی گفتگو کا؟ یہ سمجھنا کہ یہ گہرا کام آخر ہے کیا، یونگ جیسے لوگوں کے لیے کیوں ضروری تھا، اور آج کے دور میں جہاں ہر طرف ڈسٹریکشن ہے، اس کی کیا اہمیت ہے؟ کیا یہ کوئی پرانی بات ہو گئی یا آج پہلے سے بھی زیادہ ضروری ہے؟ اچھا سوال ہے۔ تو پہلے ذرا واضح کرتے ہیں، یہ گہرا کام ہے کیا چیز؟ دیکھیں، یہ وہ حالت ہے جب آپ پوری طرح اپنے کام میں ڈوبے ہوئے ہوں۔ کوئی ای میل نہیں، کوئی فون نہیں، کوئی نوٹیفیکیشن نہیں، کچھ نہیں، بس آپ اور آپ کا کام۔ یہ دماغی طور پر مشکل ہوتا ہے، آپ کی صلاحیتوں کو آزماتا ہے، لیکن اسی سے نئی چیزیں، نئے آئیڈیاز نکلتے ہیں، آپ کی اپنی اسکل بہتر ہوتی ہے۔ اور اس کے مقابلے میں کیا ہے؟ آپ نے شاید شیلو ورک کا ذکر کیا تھا۔ جی، شیلو ورک یا سطحی کام، یہ وہ کام ہیں جو زیادہ ذہنی توجہ نہیں مانگتے، جیسے ای میلز کا جواب دینا، چھوٹی موٹی میٹنگز، سوشل میڈیا دیکھ لیا۔ یہ کام ضروری ہو سکتے ہیں، ایسا نہیں کہ بالکل بیکار ہیں، لیکن یہ کوئی بہت نئی ویلیو پیدا نہیں کرتے، اور کوئی بھی انہیں نسبتاً آسانی سے کر سکتا ہے۔ تو مسئلہ کیا ہے پھر؟ مسئلہ یہ ہے کہ آج کل کے کام کے ماحول میں یہ سطحی کام، یہ شیلو ورک بہت زیادہ حاوی ہوتا جا رہا ہے، یہ گہرے کام کی جگہ لے رہا ہے۔ یہ تو تشویشناک بات ہے۔ کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم گہرائی میں سوچنے کی، کام کرنے کی صلاحیت ہی کھو رہے ہیں؟ ایک میکنزی کی تحقیق کا ذکر ہے مواد میں 2012 کی۔ جی ہاں، وہ میکنسی اسٹڈی اہم ہے۔ وہ بتاتی ہے کہ اوسط علمی کارکن یعنی نالج ورکر اپنے ہفتے کا 60% سے زیادہ وقت الیکٹرانک کمیونیکیشن اور انٹرنیٹ سرچنگ میں لگاتا ہے۔ 60%؟ اور اس میں سے بھی تقریباً 30% صرف ای میل پڑھنے اور جواب دینے میں۔ 30% صرف ای میل پر؟ یہ تو بہت زیادہ وقت ہے، مطلب گہرے کام کے لیے وقتی کام بچتا ہوگا۔ بالکل، اور یہ صرف وقت کا ضیاع نہیں ہے، اصل خطرہ یہ ہے کہ مسلسل خلفشار اور سطحی کام پر توجہ دینے سے گہرا کام کرنے کی ہماری صلاحیت بھی کم ہو سکتی ہے۔ صلاحیت کم ہو سکتی ہے؟ کیسے؟ نکولس کار نے اپنی کتاب دی شیلوز میں اسی بات پر زور دیا تھا کہ ہمارا دماغ وہ مسلسل بھٹکنے کا عادی ہو جاتا ہے، فوکس کرنا مشکل ہو جاتا ہے۔ اچھا۔ اور دوسری کتابیں بھی ہیں، ہیملیٹس بلیک بیری ہے، دی ٹیرنی آف ای میل ہے، وہ بھی یہی کہتی ہیں۔ دیکھیں، یہاں بحث یہ نہیں کہ ٹیکنالوجی اچھی ہے یا بری، بات صرف یہ ہے کہ کام پر اس کے عملی اثرات کیا ہو رہے ہیں۔ تو ایک طرف یہ خلفشار بڑھ رہا ہے، توجہ کم ہو رہی ہے، اور دوسری طرف آپ کہہ رہے ہیں کہ گہرا کام شاید زیادہ اہم ہوتا جا رہا ہے۔ یہ بات کچھ سمجھ نہیں آئی، یہ تو تضاد لگ رہا ہے۔ یہی تو اصل نقطہ ہے، اور اسے ہمارے ذرائع ڈیپ ورک ہائپوتھیسس کہتے ہیں۔ ڈیپ ورک ہائپوتھیسس کیا ہے یہ؟ مفروضہ یہ ہے کہ آج کی معیشت میں گہرے کام کرنے کی جو صلاحیت ہے وہ تیزی سے قیمتی ہوتی جا رہی ہے، بہت ویلیویبل۔
ٹھیک ہے. اور ساتھ ہی ساتھ یہ تیزی سے نایاب بھی ہوتی جا رہی ہے، کم لوگوں میں پائی جا رہی ہے. کیوں؟ انہی خلفشار کی وجہ سے جن کا ہم نے ذکر کیا. اچھا، قیمتی بھی زیادہ اور نایاب بھی زیادہ. تو پھر؟ تو نتیجہ یہ ہے کہ وہ چند لوگ جو اس مہارت کو، اس صلاحیت کو پیدا کرتے ہیں اور اس سے اپنی پروفیشنل لائف کا مرکز بناتے ہیں، وہ غیر معمولی طور پر کامیاب ہوں گے. غیر معمولی طور پر کامیاب. جی، یہ ایک طرح سے 21ویں صدی کی سپر پاور بن سکتی ہے. سپر پاور، یہ تو بہت بڑا دعویٰ ہے. کیا تاریخ میں اس کی مثالیں ہیں؟ مطلب یونگ کے علاوہ کوئی اور؟ ہاں بالکل ہیں. تاریخ بھری پڑی ہے ایسے لوگوں سے جنہوں نے جان بوجھ کر خلفشار سے بچ کر گہرے کام کے لیے ماحول بنایا. مثلاً؟ 16ویں صدی میں فرانس کے مضمون نگار تھے مائیکل ڈی مونٹین. انہوں نے اپنے قلعے کے ایک ٹاور میں ایک پرائیویٹ لائبریری بنا رکھی تھی. دنیا سے کٹ کر وہاں لکھتے تھے. یا پھر مارک ٹوین کو دیکھ لیں، انہوں نے ٹام سوئر جیسی کتابیں کہاں لکھیں؟ ایک بالکل الگ تھلگ فارم شیڈ میں. اتنا الگ کہ گھر والوں کو کھانے کے لیے بلانے کو ہارن بجانا پڑتا تھا. ہارن بجانا پڑتا تھا؟ یہ تو واقعی کمال کی الگ تھلگی ہے. اچھا، یہ تو پرانی بات ہوئی. آج کل کے دور میں؟ آج کل بھی ایسی مثالیں ہیں. بل گیٹس کا نام تو سب نے سنا ہے. جی بالکل. وہ اپنی مشہور تھنک ویکس کے لیے جانے جاتے تھے. سال میں 2 بار وہ ایک جھیل کے کنارے کاٹیج میں چلے جاتے تھے، بالکل اکیلے، صرف پڑھنے اور سوچنے کے لیے. صرف پڑھنا اور سوچنا؟ پورے ہفتے؟ جی ہاں. اور ان کا جو 1995 کا مشہور میمو تھا، انٹرنیٹ ٹائیڈل ویو، جس نے مائکروسافٹ کی پوری سمت بدل دی، وہ ایسے ہی ایک تھنک ویک میں لکھا گیا تھا. واو، یہ تو زبردست ہے. اسی طرح ایک اور مصنف ہیں، نیل اسٹیفنسن. سائبر پنک لکھتے ہیں، ٹیکنالوجی کے بارے میں لکھتے ہیں، لیکن خود الیکٹرانک طور پر تقریباً ناقابل رسائی ہیں. مطلب ای میل وغیرہ نہیں کرتے؟ بہت کم. وہ کہتے ہیں کہ اگر مجھے لمبے بغیر خلل کے وقت کے ٹکڑے ملیں تو میں ناول لکھ سکتا ہوں، ورنہ میں صرف بہت سارے ای میلز ہی بھیج پاؤں گا. تو یہ صرف لکھنے والے یا سائنسدان نہیں، بلکہ بزنس لیڈرز، تخلیق کار، سبھی میں یہ چیز نظر آتی ہے. جی، ان سب میں مشترک بات کیا ہے؟ انہوں نے گہری توجہ کو اپنی کامیابی کے لیے لازمی سمجھا اور اس کے لیے باقاعدہ انتظام کیا، وقت نکالا، جگہ بنائی. بالکل. اور یہ ہمیں واپس اسی ڈیپ ورک ہائپوتھیسس پر لاتا ہے. یہ مثالیں دکھاتی ہیں کہ گہرے کام سے کیسے غیر معمولی نتائج نکلتے ہیں. آدمی بھی اس سپر پاور کو دوبارہ حاصل کر سکتا ہے؟ یہ بہت اچھا سوال ہے، اور اس کے جواب کے لیے ورجینیا کے ایک نوجوان کنسلٹنٹ جیسن بین، ان کی کہانی بہت متاثر کن ہے. ہاں، جیسن بین. ان کا ذکر ہے. انہیں اندازہ ہوا کہ ان کا جو مالیاتی مشیر والا کام تھا، اس کا بڑا حصہ ایک ایکسل میکرو سے ہو سکتا تھا. جی، یعنی ان کی مہارت زیادہ قیمتی نہیں رہی تھی. تو انہوں نے فیصلہ کیا کہ پروگرامر بنیں گے، حالانکہ انہیں کوڈنگ بالکل نہیں آتی تھی. یہ تو بہت بڑا چیلنج قبول کیا. بڑا چیلنج تھا، اور شروع میں بہت مشکل پیش آئی. پروگرامنگ سیکھنے کے لیے شدید توجہ چاہیے، اور جیسن کی توجہ تو بچ چکی تھی. وہ خود مانتے ہیں کہ وہ انٹرنیٹ، ای میل، ان چیزوں کے عادی ہو چکے تھے. کبھی کبھی تو دن کا 98% وقت ویب سرفنگ میں گزر جاتا تھا. 98%؟ جی. تو انہیں احساس ہوا کہ صرف کوڈنگ سیکھنا کافی نہیں ہے. پہلے اپنے دماغ کو دوبارہ ٹرین کرنا ہوگا، توجہ مرکوز کرنا سکھانا ہوگا. تو انہوں نے کیا کیا؟ کوئی خاص ٹیکنیک، کوئی ایپ؟ نہیں، ان کا طریقہ بہت بنیادی تھا. وہ خود کو ایک ایسے کمرے میں بند کر لیتے تھے جہاں کمپیوٹر نہیں ہوتا تھا. صرف کتابیں، نوٹ کارڈز، ہائی لائٹر. بغیر کمپیوٹر کے؟ آج کل تو یہ سوچنا بھی مشکل ہے. بالکل. شروع میں بہت مشکل ہوئی. دماغ بار بار بھٹکتا تھا، انٹرنیٹ کی طلب ہوتی تھی. لیکن انہوں نے ہمت نہیں ہاری. وہ لگے رہے. آہستہ آہستہ ان کی توجہ مرکوز کرنے کی صلاحیت بہتر ہوتی گئی. وہ روزانہ کئی گھنٹے، 5 گھنٹے سے بھی زیادہ بغیر کسی خلفشار کے پڑھائی کرنے لگے. اور نتیجہ؟ کیا وہ پروگرامر بن پائے؟ نتیجہ حیران کن تھا. صرف 2 مہینے کی اس ٹریننگ کے بعد انہوں نے ایک بہت ہی مشکل پروگرامنگ بوٹ کیمپ ہے، ڈیو بوٹ کیمپ، اس میں داخلہ لیا. اچھا. اور نہ صرف اسے کامیابی سے مکمل کیا، بلکہ اپنی کلاس میں ٹاپ کیا. کمال ہے. اور اس کے فوراً بعد انہیں سین فرانسسکو کی ایک ٹیک سٹارٹ اپ میں نوکری مل گئی. تنخواہ $1,00,000 سالانہ. $1,00,000؟ جبکہ پہلے 40,000 تھی. جی ہاں، پہلے $40,000 تھیں، اب 1,00,000. اور یہ سب صرف 6 مہینے کے اندر اندر ہوا. 6 مہینے میں 40,000 سے $1,00,000 تک، صرف گہرے کام کی صلاحیت پیدا کرنے کی وجہ سے. یہ واقعی سپر پاور والی بات لگ رہی ہے. بالکل. اب وہ گہرے کام کے پکے قائل ہیں
वो सुबह सवेरे दफ्तर आते हैं बाकी लोगों के आने से पहले, और कई घंटे बगैर ईमेल, बगैर वेबसाइट, सिर्फ कोडिंग करते हैं। तो उनकी कहानी ये सिखाती है कि तवज्जो मरकूज करने की सलाहियत अगर कम हो भी जाए तो उसे मेहनत से दोबारा हासिल किया जा सकता है। जी हाँ, और आज की मईशत में उसका इनाम बहुत बहुत बड़ा है। तो ये जो डीप वर्क हाइपोथेसिस है कि गहरा काम नायाब भी है और कीमती भी, इसकी बुनियाद क्या है? आपने कहा था 2 वजूहात हैं कि ये आज क्यों इतना अहम है। जी, 2 बुनियादी वजूहात हैं। पहली वजह है सीखना, लर्निंग। सीखना? जी, देखें, आज की मईशत बहुत तेज़ी से बदल रही है। नई टेक्नोलॉजीज़ आ रही हैं, नई मार्केटिंग की तकनीक आ रही हैं, नए सिस्टम्स बन रहे हैं। ये सब बहुत पेचीदा हैं। सही। अगर आपको इस मईशत में अपनी जगह बनानी है, कामयाब रहना है, तो आपको पेचीदा चीज़ें जल्दी सीखने का हुनर आना चाहिए। और जल्दी और गहराई में सीखने के लिए आपको क्या चाहिए? गहरा काम? बिल्कुल, बगैर खलफशार के तवज्जो मरकूज करने की सलाहियत, यानी डीप वर्क। ठीक है, ये हुई पहली वजह। और दूसरी वजह है पैदावार यानी प्रोडक्शन, यानी आप क्या काम पैदा करते हैं। अच्छा। डिजिटल दुनिया का एक फ़ायदा भी है और चैलेंज भी। अगर आप वाकई बहुत आला म्यार का काम करते हैं, चाहे वो कोडिंग हो, लिखना हो, डिज़ाइन हो, मशवरा देना हो, तो आपकी पहुंच पूरी दुनिया तक है। आप दुनिया के बेहतरीन लोगों से मुकाबला कर रहे हैं। लेकिन अगर आप इस मुकाबले में जीतते हैं तो इनाम भी बहुत बड़ा है। दूसरी तरफ अगर आपका काम बस ठीक ठाक है, औसत दर्जे का है, तो आजकल आपका मुतबादिल ढूंढना बहुत आसान है। ऑटोमेशन है, आउटसोर्सिंग है। तो मतलब या तो आप बेहतरीन हो या फिर आपकी जरूरत कम हो जाएगी। कुछ ऐसा ही है। नुमाया होने के लिए, अपनी कदर बनाने के लिए आपको अपनी बेहतरीन कारकर्दगी दिखानी होगी। और बेहतरीन कारकर्दगी कहाँ से आती है? गहराई से, डीप वर्क से। सतही काम से आप भीड़ में ही रहेंगे। तो खुलासा ये हुआ कि एक तरफ टेक्नोलॉजी और काम करने का माहौल हमें सतही काम यानी शैलो वर्क की तरफ धकेल रहा है। जी। और दूसरी तरफ मुआशी ज़रूरतें गहरे काम को, डीप वर्क को पहले से कहीं ज्यादा कीमती बना रही हैं। बिल्कुल सही। तो जो लोग इस फर्क को समझ जाएंगे और गहरे काम की सलाहियत पैदा कर लेंगे, वो बहुत आगे निकल जाएंगे। यकीनन। और ये सिर्फ दूसरों का मुशाहिदा नहीं है। हमारे ज़राए के जो मुसन्निफ हैं, वो खुद MIT से नज़रियाती कंप्यूटर साइंसदान हैं। अच्छा। वो भी इसी फलसफे पर अमल करते हैं। वो बताते हैं कि उनके शोबे में, मतलब थियोरेटिकल कंप्यूटर साइंस में, शदीद तवज्जो को एक बुनियादी प्रोफेशनल स्किल समझा जाता है। उन्होंने खुद भी ऐसी आदतें अपनाई हुई है। कोई सोशल मीडिया अकाउंट नहीं, वेब सर्फिंग बहुत महदूद, ईमेल से भी उन तक पहुंचना मुश्किल है। वाकई? कोई सोशल मीडिया नहीं? आजकल तो ये जी। वो कहते हैं पहला स्मार्टफोन भी 2012 में लिया, वो भी बीवी के कहने पर। तो क्या इस तरह अलग थलग रहने से उनके काम पर, उनकी प्रोडक्टिविटी पर फर्क पड़ा? फर्क पड़ा, लेकिन मुस्बत। वो बताते हैं कि 10 साल में उन्होंने 4 किताबें लिखी, PhD मुकम्मल की, कई तहकीकी मकाले शाया किए, प्रोफेसर बने। ये तो बहुत ज्यादा काम है। जी। और ये सब करते हुए वो कहते हैं कि वो शाज़ो नादिर ही शाम 5 या 6 बजे के बाद काम करते हैं। क्या मतलब? सिर्फ दिन में काम करके इतना कुछ? ये कैसे मुमकिन है? उनका कहना है कि दिन में अगर 3 से 4 घंटे भी मुकम्मल शदीद तवज्जो के साथ काम किया जाए तो उससे हैरानकुन हद तक आला मेयार का काम पैदा हो सकता है। सिर्फ 3 से 4 घंटे? ये तो आजकल के हर वक्त मसरूफ रहो वाले कल्चर के बिल्कुल उलट है। यही तो असल नुक्ता है। वो काम की मिकदार पर नहीं, मेयार पर तवज्जो देते हैं, और इसका फायदा सिर्फ काम तक नहीं रहता। अच्छा, और क्या फायदे हैं? शाम को वो मुकम्मल तौर पर काम से अलग हो जाते हैं। इससे वो अपने खानदान के साथ वक्त गुजार पाते हैं, किताबें पढ़ पाते हैं और ज़हनी तौर पर ज़्यादा पुरसकून रहते हैं। वो कहते हैं कि ये जो मुसलसल जुड़े रहने की बेचैनी है ना, उससे निजात मिल जाती है। यानी खलफशार से पाक जिंदगी ना सिर्फ ज़्यादा प्रोडक्टिव होती है, बल्कि ज़्यादा पुरसकून और बामानी भी होती है। उनके तजुर्बे के मुताबिक तो यही है। जिंदगी को डीप वर्क के गिर्द उस्तवार करने से ये मुमकिन होता है। तो ये गहरे काम का तस्वुर सिर्फ काम में आगे बढ़ने का नुस्खा नहीं, बल्कि एक बेहतर, ज़्यादा पुरसकून जिंदगी गुजारने का तरीका भी हो सकता है। यकीनन। अगर हम शुरू में कार्ल यूंग की मिसाल पर वापस जाएं, तो उनका वो बुलिंगन टावर सिर्फ पत्थर की दीवारें नहीं था,
وہ ایک ایسی جگہ تھی جہاں وہ دنیا کو بدلنے والے خیالات پر کام کر سکتے تھے۔ یہ اس خیال کی علامت ہے کہ ایک گہری زندگی، یعنی ایک بامقصد اور توجہ سے گزاری گئی زندگی ایک اچھی زندگی ہے۔ تو آج کے ساری گفتگو کا خلاصہ یہ ہے کہ گہرے کام کی اہمیت ایک طرف تو بڑھ رہی ہے، لیکن دوسری طرف معاشرے میں اس پر عمل کرنے کی صلاحیت کم ہو رہی ہے۔ یہ ایک طرح کی کشمکش ہے۔ بالکل، یہ ایک چیلنج بھی ہے اور ایک بہت بڑا موقع بھی۔ موقع ان لوگوں کے لیے جو اس خلفشار کے شور میں اپنی توجہ کو قابو میں رکھنا سیکھ لیں۔ جی ہاں۔ تو آخر میں سننے والوں کے لیے ایک سوال چھوڑ جاتے ہیں، کیا کسی کی اپنی پیشہ ورانہ یا ذاتی زندگی میں ایک بلنگن ٹاور بنانے کی گنجائش ہے؟ مطلب کوئی حقیقی ٹاور نہیں، بلکہ توجہ مرکوز کام کے لیے ایک وقت، ایک جگہ، ایک عہد۔ اگر کوئی ایسا کرے تو اس سے کیا کچھ حاصل ہو سکتا ہے؟ اس پر ضرور سوچیے گا۔